بندہ مخلص ہو، اس کے ارادے اچھے ہوں، نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے ہی دیتا ہے. اور ہمارے تو ارادے بالکل بہت اچھے اور بہت صاف، اور نیت تو بہت ہی اچھی ہے. ہمارا اصولی موقف ہے کہ امریکہ سے بہت اچھی دوستی ہماری ہونی چاہیے. ہمارا اصولی موقف ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہاں خادمین حرمین شریفین ہے سعودی عرب، تو لہٰذا سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی اچھا رشتہ ہونا چاہیے، گہرا مذہبی رشتہ ہونا چاہیے، وہ ہے بھی. ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. الحمدللہ ہر طرف معاملات اچھے چل رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ اگر صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کم از کم کوشش تو کر رہے ہیں نا جی. بات چیت تو ہم کر ہی رہے ہیں. پہلے ہم دوحہ میں ملے، پھر ہم اب استنبول میں ملے. تو اللہ کرے کہ افغانوں کو کوئی عقل آ جائے. ہم تو ادھر بھی دوستی کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں، انڈیا ہمارے ساتھ لڑتا ضرور ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کشمیر میں مظالم میں ملوث ہے اور اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر پر. تو اگر وہ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کے مطابق چلتا ہے تو ہم تو انڈیا سے بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو لڑنے جھگڑنے والے ملک نہیں ہیں. ہم تو دنیا میں ہر ایک سے صلح، صفائی، پیار محبت سے رہنے کے قائل ہیں. اب دیکھیں، ہماری مصر سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو جو ایک اچھی فوجی قوت ہے خود بھی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو ممالک اچھی فوجی طاقتیں ہیں ان سے ہمارے تعلقات ہوں، وہ ہمارے جہاز شہاز خریدیں، ہمارے سے کوئی اچھے ایکوپمنٹ خریدیں، کوئی ٹینک شینک، کوئی آبدوزیں شابدوزیں خریدیں. اور جو ملک ہم سے زیادہ تگڑی ملٹری پاورز ہیں جیسے امریکہ وغیرہ، ان سے ہم اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں، لہٰذا تاکہ ہم ان سے کوئی جہاز شہاز خریدیں، کوئی ریڈار شڈار، کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم وغیرہ خرید سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملک، خاص طور پر ایسے ملک جو ذرا طاقتور ہیں، تگڑے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس فوج ہے، کسی کے پاس ہتھیار ہیں، ہم ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھیں. تو جب ساری دنیا سے الحمدللہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جب ہماری فارن پالیسی بہت شاندار ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ فضول سے جو لوگ ہیں ملک کے اندر، چاہے ان کا نام مارنگ بلوچ ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے سہیل آفریدی ہو، ان سب سے، چاہے کوئی محمود خان اچکزئی ہو، چاہے کوئی اختر مینگل ہو، ان سے بنا کے رکھنے کی کیا ضرورت؟ آپ خود سوچیں. اگر ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے، عبد الفتح سیسی سے، محمد بن سلمان سے اور خامنائی صاحب سے سب سے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اقوام عالم میں، قوموں کی برادری میں ہمارا ایک ممتاز مقام ہے، ہم نے مارکہ حق بھی اب تو الحمدللہ جیتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پاگل ہے، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم عمران خان سے بھی صلح کر لیں، ہم سہیل آفریدی سے بھی صلح کر لیں، ہم ان کے مطالبات فضول قسم کے مانتے رہیں کہ بھائی اپنے لوگوں پہ بمباری کر کے نہ مارو. دیکھیں، سہیل آفریدی کے مطالبات کس قدر ناجائز ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ بمباری نہ کرو، انہیں نہ مارو، اور ملٹری آپریشن کے ساتھ ساتھ جو انسانی جانوں کا، جو سویلینز کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، عورتوں بچوں کا، وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کتنا ظالمانہ مطالبہ ہے. اور یہ کہ جو ناجائز قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، یہ ویسے خیر مطالبہ اس نے فی الحال کیا تو نہیں، لیکن بہرحال وہ ضم شدہ اضلاع کا حصہ مانگ رہا ہے، بجلی کی قیمت میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے، NFC میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے. تو یہ کافی ناجائز قسم کے مطالبات ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے اب کیوں تعلقات بنائیں؟ جب ساری دنیا سے اچھے تعلقات بنا لیے ہیں تو اندر والوں کو ذرا دبا کے رکھنا چاہیے. پتہ تو چلے نا کہ ہم طاقتور ہیں. دیکھیں، دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم طاقتور ہیں؟ اب 24 گھنٹے تو ہم انڈیا سے جنگ نہیں نہ لڑ سکتے یار. ایک دفعہ ہم نے انڈیا سے جنگ لڑ لی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا ہم طاقتور ہیں. ہم نے ایک دفعہ افغانستان سے بھی جنگ لڑ لی، لیکن اب 24 گھنٹے افغانستان اور انڈیا سے تو جنگ نہیں نہ لڑنی. تو پھر کیسے کسی کو پتہ چلے کہ ہم طاقتور ہیں؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو اندر اویلیبل ہے اس کی پھینٹی لگاؤ. وہ عمران خان اویلیبل ہے، سہیل آفریدی اویلیبل ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ساری لیڈرشپ اویلیبل ہے، TLP والے بھی اب تو اویلیبل ہیں، بہت سے لوگ اویلیبل ہیں. ان سب کو پھینٹی لگائیں صبح دوپہر شام. اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم طاقتور ہیں. تو جب پتہ چلے گا کہ ہم طاقتور ہیں تو پھر ہماری ظاہر دنیا میں زیادہ سنی جائے گی. کیسا آئیڈیا ہے؟ بہترین ہے نا. تو بہترین فارن پالیسی چل رہی ہے. اور جب فارن پالیسی اچھی چل رہی ہے، جب ملکوں سے، دوست ملکوں سے اور بڑی طاقتوں سے تعلقات اچھے ہیں، تو اندرون ملک کوئی اچھا ماحول پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. سب کو رج کے پھینٹی لگا کے رکھنے کی ضرورت ہے.